تغرل بیگ جو کہ سلجوق کا پوتا جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوکیوں کو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور چغری بیگ کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا، اور ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کر لیے، اور 1037 عیسوی میں سلجوکیوں نے غزنی پر حملہ کر دیا، اور 1039 عیسوی میں جنگ دندانقان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی، اور سلطان محمود غزنوی کا بیٹا مسعود اول سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوکیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ 1055 عیسوی میں تغرل بیگ نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد بھی چھین لیا، اور اس کے بعد سلطان الپ ارسلان اپنے چاچا تغرل بیگ کے بعد سلجوکی سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ آپ نے 1064 میں ارمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھے۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ ان کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت زیادہ وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور ماوراء النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کے بعد فاطمی حکمرانوں کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے بازنطینیوں کو 1071 عیسوی میں ملازگرد کے مقام پر عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعہ دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے ان کو دے دیے۔ سلطان الپ ارسلان کی شہادت کے بعد آپ کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک توسی اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوکی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملیں۔ ملک شاہ اول نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اسی دوران نظام الملک توسی نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کیا۔ ملک شاہ اول کے دور حکمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ملک شاہ اول کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائیوں نے کئی معروف شخصیات کو شہید کر دیا۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان اختلاف کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ اول کے جانشین مقرر ہوئے، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کی اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیارک، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دوکک کو بالترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملا، اور ان دونوں کی نا اتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن پر مختلف امراء کی حکومتیں قائم تھیں، اور 1118 عیسوی میں احمد سنجر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ان کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے آپ کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 عیسوی میں بالآخر احمد سنجر نے اسے ہٹا دیا۔ سلجوکی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو اہلیان یورپ نے اسے بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا، جو کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ میں سلجوکی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا تھا،
جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوقی فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور بالآخر 1260 عیسوی کی دہائی میں منگولوں کی اناتولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوقی سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔